اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور دائرہ میں چھٹا باب اخلاق کے اوپر ہم نے چند عنوانات کے تحت گفتگو سنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پچھلے نشست میں سنا تھا اجماع کے واسطے، اجماع کی اہمیت کے اوپر ایک اور روایت لکھتے تھے، خوبیاں سب آگے بڑھ رہے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے ندا کروائی کہ اجماع میں آ جاؤ۔ اجماع کی جو اہمیت تھی آپ نے سے پہلے سنی کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجماع کال کرتے، تمام صحابہ جو اس وقت موجود ہوتے سارے آتے، یہاں تک کہ بچوں کو بلا کے بٹھایا جاتا تاکہ ان کے کان سن سن کے آشنا رہیں، اور اسی میں جو ہے پورے اخلاق کی، کردار کی، ہر چیز کی اصلاح ہوتی، کیونکہ الگ الگ قوم سے، الگ الگ طبیعتوں کے لوگ مختلف جگہ سے آ کے دائرے میں رہتے تھے، تو اسے کافی بہت بڑا فائدہ تھا، اور ہمارے پاس اس کو جو ہے ایک دین کا رکن بھی کہا گیا ہے۔ تو میں اسلام نے ندا کروائی کہ اجماع میں آ جاؤ، سب بھائی آ گئی، اور جو کام کرنا تھا، کرنے کا تھا، کر ڈالا۔ تو طریقہ یہی تھا، کچھ بھی دینی اجماع ہوتی، مطلب کچھ مسئلے مسائل، کچھ عقیدے کے بارے میں کچھ گفتگو ہونا ہے، تو سارا صحابہ جمع ہوتے، مرشدین جمع ہوتے اور اجماع کرتے، یا بعض وقت اگر اس سے ہٹ کے کچھ حجرہ بنانا ہوتا، دائرہ بنانا ہوتا، تو بھی جو ہے اجماع کال کی جاتی۔ تو اجماع جو ہے یہ فرض کا مقام رکھتی ہے، یہاں پہ آپ کو اگر بلایا جائے تو آپ کو فوراً وہاں پہ آنا رہتا۔ میں اسلام نے جب ندا کروائی کہ اجماع میں آ جاؤ، سب بھائی آ گئے، اور جو کام کرنے کا تھا کر ڈالا، لیکن ایک بھائی بیٹھا رہا اور اجماع میں شریک نہیں ہوا۔ بھائیوں نے کہا اٹھ منافق، یعنی خارج از اجماع ہو گیا۔ اگر اجماع کا انکار کر دیا، اجماع سے خارج ہوا، تو اس کے اوپر سیدھا سیدھا منافقی کا الزام آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی اخلاق کے تحت لکھا جا رہا ہے کہ صحابہ میں جو صاف دلی رکھنے کی جو ترکیب تھی، بندگی میں شاہ نعمت کے دائرے کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے دائرے میں آپ جو ہے ہر چاند رات کو صحابہ اپنے جو فقراء تھے ان کو آپ یہ فرماتے کہ سارے جو ہے ہر چاند رات کو ایک دوسرے سے بغل گیر ہو، ہر چاند رات کو چاند دیکھنے پہ تمام صحابہ جو ہے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ بندے کا اس میں مقصود یہ ہے کہ اگر کسی فقیر کے دل میں کسی کی طرف سے کچھ میل آ گیا ہو تو دور ہو جائے، کہ ان کے جو ہے دلاں پاک رہے، اور اس راستے میں خاص طور پہ اللہ تک پہنچنے کے واسطے یہاں پہ دل کا پاک ہونا بڑا اہم معاملہ ہے۔ دل پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلام کی جو تمام تعلیمات ہے وہ دل کو پاک کرنے کے واسطے، تاکہ اسی میں اللہ کی تجلی ہو، اللہ کو دیکھ سکیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دل کو اپنے پاک کر، کپڑوں کو دھو یا نہ دھو، نجات اپنی کھو بیٹھی ایسی نیند نہ سو۔ تو اس کے اوپر کالک لگنا نہیں ہے۔ ایک اور اسی لیے فارسی کا مشہور شعر ہے، کفر از در طریقت ما کینہ داشتن، آئینے ما سینہ چو آئینہ داشتن، یعنی طریقت میں کینہ رکھنا، دل میں کسی سے حسد رکھنا، بغض رکھنا، یہ کفر ہے سیدھا سیدھا۔ بظاہر شریعت میں تو ایک گناہ ہے، لیکن طریقت میں، اس راستے میں جب اللہ تک پہنچنے آ رہے ہیں، وہاں پہ اگر آپ کو کسی سے میل ہے تو وہ کفر ہے، کیوں رہیں؟ کفر از در طریقت ما کینہ داشتن، تو بالکل سینہ پاک رکھنا رہتا آپ کا دشمن بھی ہو جائے، آپ کو نفرت جو ہے دل میں نہ رکھنا ہے۔ کفر از در طریقت ما کینہ داشتن، آئین ما سینہ چو آئینہ داشتن، یعنی اپنی یہ ہمارے پاس کا قانون ہے، آئین ہے کہ اپنے سینے کو آئینے کے مانند رکھے، دل جو ہے بالکل آئینے کے مانند ہونا چاہیے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ کے ادارے میں طریقہ تھا کہ ہر چاند رات کو فقراء اکرام ایک دوسرے کے بغل گیر ہوتی ہے، تاکہ اگر کسی فقیر میں کسی فقیر سے انبن ہو، کچھ میل آ گیا ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اس کے آگے لکھا ہے برادران دائرہ میں ایک دوسرے کا ادب۔ حضرت لکھ رہے ہیں کہ میں اسلام کا جو فرمان ہے، اسلام کا فرمان ہے، بے ادب، بے دیانت اور بے شرم ہرگز خدا تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ تو اسی مد نظر رکھتے ہوئے تمام صحابہ اکرام بلکہ کل فقراء ایک دوسرے کا ادب رکھتے، اس قدر ملوز رکھتے کہ اگر ادب ضروری ہے، یہاں پہ وہاں پر بتایا گیا صاف، با ادب با دین، بے ادب بے دین، جو ادب کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ دین ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اسی لیے یہ راستے میں کہا گیا کہ اچھا ایک مقولہ ہے کہ اس راستے میں سب سے پہلا جو آپ کو ہتھیار چاہیے وہ ادب ہوتا ہے اس راستے میں، کیونکہ آپ کی تمام یہ ادب ہی ہے کہ خدا کے سامنے آپ کس طرح ٹھہر رہے ہیں، کس طرح اس کی بندگی کر رہے ہیں، تمام آداب ہیں، پورے اسلام کے آداب ہی ہیں۔ تو اسی بات سے دیکھ لیجیے، اب یہاں پہ میں اسلام کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ بے ادب، بے دیانت اور بے شرم ہرگز خدا کو نہیں پہنچتا، اور اسلام تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دائرے میں جو ادب سکھایا جاتا تھا، تمام صحابہ کے نام کے لکھتے ہوئے خوبیاں صاحب لکھ رہے ہیں کہ کل فقراء ایک دوسرے کا اس طرح ادب محلوز رکھتے تھے کہ اگر چارپائی یا کسی اور چیز پر بیٹھے ہوئے ہوتے
وہ اگرچہ درجے میں چھوٹے ہوتے، دائرے کا ایک بھائی دوسرے بھائی کی ملاقات کو آتا تو اپنے برابر بٹھا لیتے، اور اگر زیادہ ملاقاتی آ جاتے اور اوپر بیٹھنے جگہ نہ رہتی تو خود اتر کر زمین پر بیٹھ جاتے، اور اگر لیٹے ہوئے ہوتے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے، اگرچہ کہ عرض کیا جاتا آپ لیٹ جائیں، لیکن ان کے چھوٹے ہونے پر خیال نہ کر کے برابر تعظیم دیتے۔ یہ فقراء، ایک دوسرا فقراء قاسمین کے واسطے نہیں ہے، یہ فقراؤں کا ادب کس طرح سے ملحوظ رکھا جاتا۔ وہ کہہ رہا تھا جو شعر، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے، جس راستے میں جانا ہے۔ تو یہ ادب رکھا جاتا کہ اگر مرشد اعلیٰ کوئی بڑی فقیر آدمی اگر چارپائی پہ بیٹھے ہوئے کوئی ملاقات آتا تو اپنے بازو بٹھاتے، ساتھ بٹھاتے، اور اگر جگہ نہ ہوتی کافی زیادہ آ جاتے تو خود اتر کے نیچے بیٹھ جاتے۔ اس طرح ادب ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور خدموسی اور سلام کے موقع کے تحت لکھا ہے کہ جو لوگ یہ جو باب ہے پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا۔ خدموسی کی اہمیت ہمارے پاس، سلام کی اہمیت، دونوں کو ملحوظ رکھی گئی، سلام بھی اور خدموسی دونوں کو ملحوظ رکھا گیا تھا۔ اس کے تعلق سے مصنف لکھ رہے ہیں، دیکھیے بعض روایتیں اس کا جو ملخص ہے، خلاصہ آپ کے سامنے کہہ دے رہا ہوں، بعض روایتیں جو ہے عبارت صاف صاف جو ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ حضرت قمیہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو لوگ تحقیق دین یا سعادت خدموسی حاصل کرتے یا لواحقین اور متعلقین سے ملنے کی غرض سے شہر یا گاؤں سے دائرے میں آتے، بیان قرآن سننے کے بعد اکثر لوگ نماز عشاء تک ٹھہرے رہتے، نماز عشاء کے بعد جمیع صحابہ اور کاسبین صحن مسجد میں ہاتھ باندھ کر بادب کھڑے رہتے، اور سیدنا مہدی علیہ السلام عادت کے موافق، یعنی قرآن میں اتنا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ جو ہے ان پر سلامتی بھیجو، وہ ان کے واسطے باعث سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد دعا کر ان کے لیے، کیونکہ تیری دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اللہ میں کہہ رہا ہے۔ تو اسی مقام پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ان کے بعد جو ہے اسلام کی جو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مرشد اعلیٰ، انہوں اللہ کا حکم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کریے، آپ کی دعا ان کے واسطے باعث تسکین ہے۔ تو یہ دعا ہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا طریقہ تھا، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے کے پاس آتے، تمام صحابہ واپسی تک ٹھہرے رہتے، اور اس وقت پہ اسلام السلام علیکم کہتے۔ تو اسلام کی سلامتی ہے، اسلام کی زبان مبارک سے السلام علیکم جو نکل رہا ہے وہ بڑا خاص ہوتا۔ تو اسی تحت لکھ رہے ہیں کہ اسلام دعا کو جیسے اللہ کا حکم ہے بالفاظ السلام علیکم دعائے خیر فرماتی، جس کے شکریہ میں جمیع حاضرین آ کر خدموسی سے شرفیاب ہوتے۔ اسلام ایک خاص دعا دے رہے ہیں، اللہ کی سلامتی میں اسلام جو ہے تمام حاضرین پہ بھیج رہے ہیں۔ تو تمام جو موجود ہوتے ہیں وہ واپس آ کے جو ہے فوراً میں اسلام کے شکریہ میں خدموسی کرتے کہ میں اسلام نے سلامتی دی ہے۔ سیدنا اسلام کی تشریف آوری کے وقت ہر ایک بھائی سعادت خدموسی حاصل کرتا، پھر دن کو وہی حضرات خدموس ہوتے جو اس سے قبل خدموسی سے شرفیاب نہ ہوئے ہوں، جن میں وہ ہوتے جو ان سے پہلے موقع جن کو نہیں ملا تھا۔ سیدنا اسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ دن میں جتنی مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لاتے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں السلام علیکم سے حاضرین کو شرفیاب فرماتے، حاضرین وعلیکم السلام کہتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑے ہو جاتے۔ یہی عمل صحابہ، تابعین، طب تابعین کا تھا، بلکہ بعد کے زمانے میں ایک زمانے تک برابر قائم رہا۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھ رہے ہیں، بندگی میں سید میرا سلطان الدین ابن حضرت خاتم النشد رضی اللہ عنہ کی نسبت نقل ہے کہ آپ کے دائرے واقع جالور شریف کے فقیر عبدالستار نے کاغذ پر 3 سوالات لکھ کر حضرت کی خدمتیں پیش کی، جن میں بعض سوال اسرار الہی اور بینائی خدا کی نسبت تھے اور بعض عام تھے۔ اسرار الہی کے متعلق سوالات کی آپ نے زبانی تفہیم کر دی، جو اسرار راز کی باتیں تھیں، ولایت کی باتیں تھیں، آپ آسانی سے جو ہے اس کو وہاں کہاں اب تفہیم کر دی، اور ان کو پوری طرح تسلی بھی ہو گئی۔ اب رہے شریعت رضا کے متعلق جو سوالات تھے، ان کے متعلق حضرت نے فرمایا تم مسجد میں بیٹھو، میں کتابیں دیکھ کر تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بندگی میں سید میرا سلطان الدین کتابوں کا مطالعہ فرما کر جب گھر سے باہر تشریف لائے، بعض فقیران دائرہ جو اس وقت حضرت کے چبوترے کے اوپر بیٹھے تھے، مرشد کو دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے۔ مرشد السلام علیکم کہہ کر مسجد تشریف لے گئے اور فقیران دائرہ وعلیکم السلام کہہ کر وہیں بیٹھ گئے۔ حسب سنت سلف و صالحین کوئی فقیر خدموسی کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ہاں، نوبت میں ہر تسبیح کے بعد، یہ اہم اوقات ہے جو خدموسی کے، نوبت میں ہر تسبیح کے بعد، دوسرا زیارت بزرگان سے مشرف ہو کر دوسرے مقامات متبرکہ کو جاتے وقت تسبیح کے بعد، تیسرا شب قدر کی تسبیح کے بعد، چوتھا جہاد کو روانہ ہوتے وقت، پانچواں بحر عام یعنی بحر فیض ولایت مقید محمدیہ برائے خاص و عام کے روز نارضہ لینے اور تسبیح کے بعد، چھٹواں تربیت ہونے کے بعد، ساتواں مرشد سے علاقہ دینی
برائے حصول دیدار خدا کرنے کے بعد، اور 8واں ترک دنیا اور ہجرت وطن کر کے مرشد کی صحبت میں آنے کے بعد، 9واں نیز مرشد کی تعلیم و تفہیم حاصل کرنے وغیرہ اہم امور کے موقع پر قدم بوسی کی جاتی، اور باقی وقتوں میں صرف سلام کیا جاتا۔ تو یہ 9 اوقات تھے خاص طور پہ جہاں پہ مرشد کی تعلیم و تفہیم ہوتی، وہاں پہ اس کا ایک جوش ولولہ رہتا، اپنے مرشد سے خاص جب بات سنتا انہیں جو ہے محبت میں اپنے مرشد کی قدم بوسی کرتا۔ تو یہ 9 اوقات خاص طور پہ قدم بوسی کے ہیں۔ نوبت میں ہر تسبیح کے بعد گزرن کے جب آپ زیارتوں کو جاتے وقت تسبیح دیتے ہیں، اپنا طریقہ ہے، جاتے وقت بھی جو ہے جو قافلہ رہتا انہیں وہ تسبیح دیتا، قدم بوسی کر کے آتے، مرشد کی اجازت بھی لیتے ہیں ہمارے پاس۔ تیسرا شب قدر کی تسبیح کے بعد خاص طور پہ قدم بوسی کی جاتی، بہت اہم قدم بوسی مرشد کی۔ پھر چوتھا جہاد کو روانہ ہوتے وقت بھی اپنے مرشد کی قدم بوسی کی جاتی۔ 5واں بحریہ، یہاں پہ آپ کو مرشد بہرا عطا کر رہے ہیں خاص مہدی موت کا، تو نعرہ لینے کے بعد مرشد کی قدم بوسی کی جاتی۔ آج کل دیکھا جا رہا لوگوں کو وقفیت نہیں ہے، خالی سلام کے بعد قدم بوسی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نعرہ لینے کے بعد بھی قدم بوسی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سلام پھرنے کے بعد بھی قدم بوسی کرتے ہیں تسبیح کے بعد۔ 6واں تربیت ہونے کے بعد اپنے مرشد سے، اور پھر بعد میں علاقہ بھی اگر بعد میں آپ لگا رہے ہیں تو بھی جو ہے آپ قدم بوسی کرتے ہیں۔ پھر ترک دنیا اور ہجرت وطن کر کے جب مرشد کی صحبت میں آتے ہیں اس وقت بھی قدم بوسی کا موقع ہے۔ اور 9واں جو ہے جب آپ کو جو ہے مرشد سے جو تعلیم تفہیم ملے گی جب حاصل کرنے کے بعد اس وقت بھی قدم بوسی کی جاتی ہے، اور باقی وقتوں میں صرف سلام کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اخلاقی کے تحت لکھا ہوا ہے کہ سیدنا اسلام کی عادت تھی، صحابہ کے اخلاق دیکھیے کہ عادت اسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز فجر کے بعد ہاتھوں میں غلیل لے کر چڑیاں اڑاتے کہ ان کی چہچہاٹ سے ذاکرین کی طرف کی توجہ اس طرف مائل ہو کر ذکر اللہ میں خلل اندازی نہ ہو۔ مرشد اعلیٰ کی نظر کی سرح تھی، میں اسلام اٹھ کے اگر کچھ چڑیاں وغیرہ پکارا کر رہے ہیں تو چھڑی سے میں اسلام جو ہے ان چڑیوں کو جو ہے اڑاتے تھے تاکہ ان کی آواز سے ذاکرین کو خلل نہ ہو۔ اسی تحت اور چند اچھے واقعات ہیں، اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی سے پڑھیں گے۔ اسلام کی عادت جو صحابہ جو ادب رکھے ہیں ذاکرین کا، جو اخلاق بتائے گئے ہیں، اس تحت چند روایتیں ہیں۔ پھر نیستی انکساری جو مہدوی مرشدین میں، بزرگان دین میں اور فقراء میں جو دائرے میں جو نیستی اور انکساری کی جو تعلیم تھی وہ بھی اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی سے پڑھ کے سنائی جائے گی۔